So you all know, hopefully most of the people of Pakistani Swedish, they know the book called Delightful Stories for Children by Mr. Arif Kesana. So together with support of our dear friend Mr. Shehzad Ansari, they have been working to translate it in Braille language with the support of Salman Ilahi. So if Shehzad Bhai can come online, maybe we can listen from him about delightful stories for children. تو ابھی میں آپ ہی کا ذکر کر رہا تھا کہ عارف کسانہ صاحب کی جو بک ہے ڈیلائٹفل اسٹوریز فار چلڈرن، کس طرح آپ جو ہے اس پلان میں شامل ہیں ٹوگیدر ود سلمان الہی ٹو کنورٹ دا بک انٹو بریل لینگویج. تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیں. عارف کسانہ صاحب کی جو کتاب ہے جو انہوں نے اردو میں لکھی تھی، بچوں کے لیے اسلامی کہانیاں یا ان کی تربیتی کہانیاں، تو اس میں وہ کتاب جو میں نے پڑھی تو میں نے ان سے گزارش کی کہ اس کی کتاب کا نام بچوں کی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کتاب تو بڑوں کے لیے اور بڑوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ اس کتاب میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بچے آپ کے یورپ میں آپ خاص کر جب آپ سے سوال جواب کرتے ہیں آپ کے کلچر اور آپ کے مذہب کے بارے میں، آپ ان کو کیسے عقل مندی سے جواب دیتے ہیں، اس کتاب میں انہوں نے مینشن کیا. بلکہ اس کتاب میں بھی انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں کہانیوں کی شکل میں مینشن کیا. تو ہر انسان اس کو والنٹری جو ہے نا وہ کر رہا ہے اس کی ٹرانسلیشن ہر لینگویج میں. مثال کے طور پہ اگر پھر اس کو انگلش میں کیا گیا، اس کے بعد اس کو عربی، فارسی، ترکی، ڈینش، نارویجین، ہندی میں بھی کیا گیا اس کو. تو میرے ویسے ایک چیز ذہن میں آئی کہ کیوں نہیں اس کو بریل اسکرپٹ میں بھی کیا جائے تاکہ جو لوگ دیکھ نہیں سکتے وہ بھی اس کتاب کو پڑھ سکتے. تو یہ چیز لے کے جو ہے ہم اس کے لیے کافی ایک سال سے کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں ایسا سسٹم مل جائے جو ہمیں اس کی ہیلپ کر سکے اس اسکرپٹ میں. اور پھر میں احسان قاضی صاحب جو لائیو اکثر جاتے ہیں ان کا دیکھ رہا تھا پروگرام، اس میں سلمان الہی صاحب کا تعارف ہوا اور پھر میں نے ان کو فوراً ہی کانٹیکٹ کیا. اور یہ بھی بغیر کسی گورنمنٹ کی سپورٹ کی اپنی طور پہ اس میں ہماری ہیلپ کر رہے ہیں، کہ وہ جو رائٹر ہے، جو مصنف ہے، وہ اس کی جیب سے پیسہ بہت لگتا ہے. ابھی یہ یاد رکھیں، کیونکہ جو کتاب ہے وہ اس کو محنت کی ہوتی ہے، اس کو پبلش کرتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے وہ کتاب لوگوں تک پہنچے. اور اس کے جو اس نے تخلیق یعنی کہ جو اس نے ایک نچوڑ اپنی ریسرچ کا اس بک میں ڈالا ہے وہ انفارمیشن لوگوں تک پہنچے. اور اسی کوشش میں وہ مزید کسان صاحب ہماری ہیلپ کر رہے ہیں کہ اس کو ان لوگوں کو جو لوگ دیکھ نہیں سکتے وہ بھی اس کتاب کو پڑھ سکتے. یقیناً ایک یہ بہت ہی زبردست انیشیٹو ہے آپ کی طرف سے اور کسانہ صاحب کی طرف سے کہ جو ویژولی امپیئرڈ لوگ ہیں ان کو بھی ایکولی رائٹس ملے پڑھنے کے، کیونکہ ان کا بھی حق ہے. اور اگر ہم اس میں کچھ بھی اپنا پارٹ پلے کر سکتے ہیں تو ہمیں وہ یقیناً کرنا چاہیے. تو جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس بات کو خاص طور پہ اس کو اسپریڈ کریں کہ جتنا وہ لوگ بھی یہاں سے بیٹھ کے ساتھ دے سکتے ہیں ہمارا اس پروجیکٹ میں تو وہ بھی جو ہے وہ شامل ہوں. اور آپ کو بتانا چاہیے پاکستان میں اس کا جو پیپر ہے وہ کافی مہنگا ہے. اس کو کنورٹ کرنا، اس کو پرنٹ کرنا یہ نارمل پرنٹنگ نہیں ہے. تو اس میں جو ہے وہ اخراجات بھی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور ہم سے جتنا ہو سکتا ہے دوستوں سے، سلمان صاحب ہیں، کسانہ صاحب ہیں، تو ہم لوگ اپنے طور پہ کر رہے ہیں. لیکن اگر اس میں ہمیں مزید لوگ ہمارے ساتھ جڑ جائیں اور کم سے کم ہر کتاب جس طریقے سے سلمان صاحب نے پہلی سے لے کے 10ویں جماعت تک کا پورا ٹیکسٹ بک جو ہیں وہ کنورٹ کر رہے ہیں. تو ہم جس جگہ بیٹھے ہیں ہم مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم تھوڑا تھوڑا بھی کنٹریبیوٹ کریں تو وہ کام ان کے لیے آسان ہو سکتا ہے. بینائی کا پیج ہے سلمان صاحب سب کے سامنے، ان سے رابطہ کریں، ان کو آپ جس قسم کی بھی سپورٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. بالکل،
کیونکہ ایک بندے نے اپنی پرابلم کو جو ہے وہ اپنی طاقت بنا دیا. اور بالکل یہ بالکل یہ جو ڈیفینیشن ہے ڈسیبلٹی کو، اسی کو انہوں نے غلط ثابت کر دیا کہ یہ ڈسیبلٹی جو ہے وہ دماغ میں ہوتی ہے. اگر آپ نے کچھ اچیو کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں،